فرشتوں نے حاضری دینی ہے. مگر آخر میں کمال کی بات کر دی اعلیٰ حضرت نے, کہتے وہ تو معصوم ہیں, وہ تو گناہ بھی نہیں کرتے, ان کو زندگی میں ایک باری ملتی ہے. اے گناہ گارو تم پر مہربانی تو دیکھو, عمر بھر پڑے رہو, آقا اس پر بھی صلاح فرما رہے ہیں, وہ بھی تمہیں آفر ہے. فرماتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. اچھا اب ایک دن میں کتنے فرشتے ہو گئے؟ 1,40,000. حساب مت کمزور لگ رہا ہے, ذرا زور سے بتاؤ کتنے ہو گئے؟ 1,40,000. اچھا 1,40,000 ایک دن میں, تو مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 10 دن میں 14 لاکھ, تو 30 دن میں 42 لاکھ. 42 lakh in 1 month. سال میں کتنے ہوئے؟ 10 سال میں کتنے ہوئے؟ 100 سال میں کتنے ہوئے؟ آلموسٹ 1450 سال ہو گئے میرے آقا کو روضہ انور میں جلوہ فرما ہے. یہ روزانہ 1,40,000 فرشتے جا رہے ہیں, ابھی تک تعداد پوری نہیں ہوئی ہے, قیامت تک حاضری ہوتی رہے گی. اب سوچو کتنے فرشتے ہیں, اور یہ سارے فرشتے کر کیا رہے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ نے اپنے فرشتوں کو کیا کام دیا ہے؟ اپنے حبیب پر درود بھیجیں. علماء بیٹھے ہیں, یہ لفظ یصلون کمال کی بات ہے. علماء کہتے ہیں حضرت آدم کو بڑا شرف ملا کہ سارے فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا, مگر ایک بار سجدہ کیا, اور یقیناً رب کسی کو سجدہ نہیں کرتا, وہ یقیناً اس کام میں شامل نہیں تھا, وہ ہمارا معبود ہے. مگر سرکار کی شان دیکھو, یصلون یہ دلالت کر رہا ہے ایک بار نہیں, یہ کنٹینیو ورب ہے. مسلسل نبی پاک پر فرشتے درود بھیج رہے ہیں, اللہ رحمت نازل کر رہا ہے. یہ حضرت آدم کو ملنے والے شرف سے بڑا زیادہ شرف ہے جو نبی پاک کو عطا کیا گیا. ہم پھر کیوں نہ کہیں کہ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. ارے رب نے قرآن میں اپنے حبیب کی شان کیسے بیان کی؟ اس حدیث اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ درود پاک کی نعمت کتنی بڑی ہے. کبھی زندگی میں یہ خیال دل میں نہ آنے دینا کہ میں درود پاک پڑھتا ہوں تو کوئی کمال کرتا ہوں. ارے میرے آقا کو ہمارے درود کی حاجت نہیں, وہاں ان گنت کروڑوں اربوں نہیں اربوں بھی تھوڑا ہے, نہ جانے کتنے درود ہر لمحے پیش کیے جا رہے ہیں. ارے یہ تو میرے بھاگ جاگتے ہیں, یہ تو میرے نصیب جاگتے ہیں کہ میری زبان پر درود آ جاتا ہے, میری زبان پر نبی پاک کا نام آ جاتا ہے اور میرا ہی نام روشن ہو جاتا ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا, ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. آؤ قرآن پاک کے ایک اور خوبصورت باب کی طرف چلتے ہیں, ایک اور خوبصورت واقعے کی طرف چلتے ہیں. اب دیکھو کس طرح قرآن میرے آقا کی شان بیان کرتا ہے. ماجرا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا, صحابہ کرام کو تعلیم فرماتے تھے, اسلام کے احکام بیان فرماتے, صحابہ بیٹھ کر سنتے تھے. تو اس میں کچھ صحابہ کیا کرتے تھے, جب کسی چیز کو ریپیٹ کرنا ہوتا تھا, کسی بات کو دوبارہ پوچھنا ہوتا تھا, انگریزی میں کہتے پارڈن پلیز, کم اگین, ذرا دوبارہ کہیے, ہے نا, وہ کہتے راعنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, حضور ہماری رعایت فرمائیے. بظاہر تو یہ بڑا اچھا لفظ ہے, لیکن یہ کسی اور زبان میں, یہودیوں کی لغت میں اس کا معنی کچھ اور بنتا تھا. معاذ اللہ, وہ بے ادبی والا معنی تھا. تو ہوا کیا کہ وہ جو زمانہ تھا نا, وہ ابتدائی اسلام کا تھا, صحابہ بھی بیٹھتے تھے, غیر مسلم بھی قریب ہی رہتے تھے, وہ بھی آ جاتے تھے, تو وہ بھی کہتے رائنا یا رسول اللہ, رائنا. تو حضرت جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ان کو یہودیوں کی زبان پتا تھی, ان کی لغت کے بارے میں وہ علم رکھتے تھے. انہیں بڑا جلال آیا, انہوں نے کہا خبردار اگر کسی نے رائنا کہا, ان یہودیوں کو آپ نے کہا, میں تمہارا سر قلم کر دوں گا. تو انہوں نے کہا ہمیں کیوں کہتے ہیں, صحابہ بھی تو کہتے ہیں, ایمان والے بھی تو کہتے ہیں. اب جب انہوں نے یہ سنا تو آپ بڑے رنجیدہ ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, اللہ اکبر, ابھی نبی پاک کے پاس آئے تھے کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی. سنو دربار مصطفیٰ کا ادب جو ہے رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے, اور کیا خوبصورت بیان ہے. اللہ فرماتا ہے, سورہ بقرہ ہے, پارہ 1 آیت نمبر 104, ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. فرمایا اے ایمان والو, رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر کریں. قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے, انظرنا کہو, حضور نظر فرمائیں, اور ہم پر, اور پہلے ہی اپنے آگے بڑھو, پہلے ہی بغور سن لو, ایک باری میں کوشش کرو, سن لیا کرو, ریپیٹ نہ کرنا پڑے میرے محبوب کو. اور موقع ایسا آئے تو کہنا حضور نظر فرمائیں, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب اگر ہم مل کر پڑھتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا. ارے قرآن حکم دے رہا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو رائنا نہیں کہنا, کہنا ہے انظرنا. اللہ اکبر. اس آیت کریمہ
کریمہ کے تحت ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں کیا پیارے مدنی پھول عطا فرمائے. آپ فرماتے ہیں انبیاء کرام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے, اور جس کلمے میں ترک ادب کا یعنی ادب کا بے ادبی کا معمولی سا بھی شبہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے. ایسا لفظ ہو جس میں بے ادبی بھی ہے اور ادب بھی ہے, وہ زبان پر پیارے آقا علیہ السلام کی شان میں, رب کی شان میں, اللہ والوں کی شان میں یہ بیان نہیں کرنا. آگے فرمایا وہ الفاظ جن کے دو معنی ہوں, اچھے اور برے, اور اس برے معنی کی طرف ذہن بھی جاتا ہو, یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے استعمال نہ کیے جائیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پر نور علیہ السلام کے در کے آداب رب العالمین خود سکھا رہا ہے, خود قرآن میں اس کا حکم جاری فرما رہا ہے. اور اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جناب میں بے ادبی جو ہے وہ کفر ہے. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دیکھیں یہ ہے میرے آقا کی شان کہ دربار رسالت کے آداب قرآن بیان کر رہا ہے. تو پھر ہم نے بات جو کہی وہ ٹھیک کہی نا کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے تو دیکھ جیڑا مرضی سپارا, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. ایک اور خوبصورت واقعہ نبی پاک سے اللہ کی جس کو محبوب سے محب کا پیار دیکھو. ہوا کیا, مسلمان ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. اب مسلمانوں نے پہلے تو وہاں جا کر کعبے کی طرف کچھ عرصے تک نمازیں پڑھی, اور اس کے بعد آپ مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز کا حکم ہوا تو وہاں نمازیں پڑھی. اب پیارے آقا علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آتا کہ کاش ہمارا کعبہ ہی قبلہ ہو جائے, کیونکہ جو وہاں پر غیر مسلم تھے وہ تانا دیتے تھے دین تو نیا لائے ہو اور قبلہ تم نے ہمارا ہی بنایا ہوا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام ایک دن 4 رکعت والی نماز ظہر کا وقت تھا, اور پیارے آقا علیہ السلام نماز سے پہلے بار بار آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھتے رہے کہ شاید حکم آ جائے, شاید حکم آ جائے. اچھا, یہاں دونوں کا اللہ کریم کی بارگاہ میں پیارے آقا کا ادب دیکھیں, نبی پاک کی حکم کی پیروی دیکھیں. پیارے آقا شریعت کے کس قدر سبحان اللہ میں تربیت بھی فرما رہے ہیں کہ رب نے حکم فرمانا ہے, اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے. ہائے ہائے. اب کیا ہوا, پیارے آقا علیہ السلام نے جب نماز شروع کر دی تو قرآن کی ذرا آیت اور اس کا اسلوب دیکھیے گا. اچھا, بہت سارے اس میں کوشچنز ہیں, وہ میں آگے بتاؤں گا, لیکن پہلے ذرا آیت کا لطف لو. قرآن میں رب فرما رہا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء, فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں, اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا. اللہ نے اس ادا کا بھی ذکر کر دیا کہ اے محبوب تمہارا بار بار آسمان کی طرف رخ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, فرمایا ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں اپنے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے, اے محبوب اس طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے. سنو سنو, آگے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, تو اب ہی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف. اللہ اکبر. اب یہاں بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ جناب اگر آیت نازل ہونی تھی تو نماز سے پہلے نازل ہو جاتی. پیارے آقا اعلان فرما دیتے کہ مبارک ہو, اب بیت المقدس کی طرف نہیں قبلے کی طرف نماز پڑھنی ہے. یا نماز کے بعد نازل ہو جاتی کہ عصر کی نماز کے دوران تم نے پھر جو ہے اب نماز قبلے کی طرف کرنی ہے. دوران نماز 2 رکعت ہو چکی ہیں. اچھا, یاد رہے کہ یہ ایسا نہیں ہے جیسے میرا یہ رخ ہے اور یہ قبلہ ہے اور بیت المقدس ہے اور تھوڑا سا رائٹ ٹرن کروں تو کعبہ ہو جائے گا. نہیں, یہ 180 ڈگری کا جس کو کہتے ہیں نا اباؤٹ ٹرن تھا. اگر یہ کعبہ تھا, بیت المقدس تھا, تو سمجھ لو یہ قبلہ ہے. اور یہ بات میری وہ سمجھیں گے جو مسجد شریف مدینے پاک کی حاضری دے کر آئے ہیں. میں دعا کرتا ہوں آج کی رات اللہ آپ سب کو, ہم سب کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. مسجد قبلتین میں جب جاتے ہیں, یہ وہ تاریخی مسجد ہے جہاں تحویل قبلہ کا حکم ہوا. ایک طرف کعبہ ہے, بالکل اس کے پیچھے ایک جانماز سی بنی ہوئی ہے کہ پہلے مسلمان نماز یوں پڑھتے تھے. ذرا تصور تو کرو نا, نبی پاک نماز ادا فرما رہے ہیں, صحابہ کی صفیں بنی ہوئی ہیں, اور دوران نماز حکم نازل ہو گیا اے محبوب ادھر منہ پھیر دو جس میں تیری رضا ہے. اب کیا ہوا, نبی پاک نے دوران نماز اپنا رخ تبدیل کیا. صحابہ کی فرما برداری دیکھو, اطاعت دیکھو, کوئی کوشچن نہیں کر رہا کہ حضور کعبہ ہماری نماز تو ادھر ہوگی. جیسے آقا نے رخ بدلا صحابہ نے بھی رخ بدل لیا. اور نبی پاک آگے تشریف لائے, آپ نے امامت فرمائی. اللہ اکبر. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو آدم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تاریخی اس عظیم آیت کے تحت جو مدنی پھول عطا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام لوگ قانون کے پابند ہوتے ہیں اور قانون مرضی محبوب کا منتظر ہوتا ہے.
फरमाया काबे को जो इज्जत मिली कि तमाम औलिया गौस व कुतुब उसकी तरफ गर्दनें झुका दें, ये महबूब के सदके से मिली। उनकी मर्जी ने काबे को कयामत के लिए किबला बना दिया। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत शेर लिखा। ये सामान्य बख्शिश में है कि आपका चाहा रब का चाहा, रब का चाहा आपका चाहा, रब से ऐसी चाहत वाले तुम पर लाखों सलाम। रब के प्यारे राज दुलारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे, ऐ दामाने रहमत वाले तुम पर लाखों सलाम। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कौन कौन सी आयत सुनाऊं, बड़ी मशहूर आयत है, सुभान अल्लाह, सबको याद है, मगर वो आयत कितनी प्यारी है। इन्ना अअतैनाकल कौसर, अल्लाह कुरान में फरमाता है ऐ महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि अलैह इस आयत के तहत फरमाते हैं ऐ महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई और फजाइल कसीरा इनायत करके तमाम खल्क पर तुम्हें अफजल किया, हुस्ने जाहिर भी दिया, हुस्ने बातिन भी अता फरमाया, नस्बे आली भी दिया, नबूवत का आला मर्तबा भी दिया, किताब भी अता फरमाई, हिकमत भी तुम्हें अता की, इल्म भी दिया और सबसे पहले शफाअत करने का इख्तियार भी दिया, हौज़े कौसर जैसी अजीम नेमत भी दी, मकाम महमूद भी अता किया, कसरत उम्मत भी आपका हिस्सा है और दुश्मनाने इस्लाम पर गलबा भी आपको अता किया, कसरत फुतूह यानी कसरत के साथ फुतूहात भी आपको अता फरमाई और बेशुमार नेमतें और फजीलतें आपको ऐसी अता की जिनकी इंतहा नहीं है। इसी बात की तरफ सैयदी आला हजरत इशारा फरमाते हैं ना, रब है मौती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, बल्कि मिलकर पढ़ते हैं, हाजी मुश्ताक की याद ताज़ा होगी। रब है मौती ये है कासिम, रब है मौती और ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना आतैनाकल कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर, सारी कसरत पाते ये है कौसर की बात चली है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आब कौसर के जाम नबी पाक के हाथ से नसीब फरमा। मगर हदीसों में उस ऐसी खतरनाक कैफियत कि जब सूरज सवा मील पर जमीन तांबे की, लोग प्यास से परेशान होंगे, जिनको कौसर मिलेगा ना, जामे कौसर मिलेगा, उसकी कुछ कैटेगरीज बयान हुई हैं। तो आओ ये भी सुन लें और उन कामों में मशगूल हो जाएं। रिवायात में उन नेकियों का बयान मौजूद है जिसकी बरकत से जामे कौसर मिलेगा, और वो क्या है, फरमाया आबे कौसर उसको नसीब होगा जो दुरूद पाक की कसरत करने वाला होगा। आओ आज से नियत करो, मीलाद का महीना है, कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे। आबे कौसर उसको नसीब होगा जो रोजेदार को खाना खिलाने वाला होगा। आबे कौसर उसको नसीब होगा जो गैर जरूरी गुफ्तगू से बचता होगा, और आबे कौसर उसको नसीब होगा जो राहे खुदा के मुसाफिरों को पानी पिलाने वाला होगा। ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये है सल्लल्लाहु। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।